الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العلي العظيم. دوستو، یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام الحمدللہ پورے ملک میں چل رہا ہے جمعیت علماء کے بیٹھک کرے. یہ جمعیت علماء کا قافلہ آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہے کہ دیوانوں اٹھو، ایک کام کرو، وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام نبوت عام کرو. اے کاش کبھی آقا آ کر یہ خواب میں ہم سے فرما دیں یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں، جنت میں چلو آرام کرو. حاضرین مجلس، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کا پیغام آپ کے درمیان دینے آیا ہوں. میں کوڈرما میں تھا، مستقل وہاں بھی پروگرام کا سلسلہ ہے، لیکن میں یہاں ضروری سمجھا میرا اپنا علاقہ ہے، میرا حلقہ ہے، بس ایک بات عرض کر کے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. ان کے چاہنے والے، ان کے محبین، ان کے شاگرد مجلس میں تشریف فرما تھے. حضرت نے اچانک ایک جملہ کہا اور کہا یہ بتاؤ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے، ان کے محبین نے، ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ زیادہ جانتے ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک سادہ سا جملہ کہا اور کہا کہ لوگوں کی اصلاح آج اس لیے نہیں ہوتی. آپ دھیان میں رکھیں، یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام حضرت تھانوی نے ایک سادہ سا جملہ کہا. آج لوگوں کی اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سماج کا ہر شخص مصلح بنا ہوا ہے، یعنی سماج کا ہر شخص اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے. باپ کی فکر ہے اولاد سدھر جائے، اولاد کی فکر ہے باپ سدھر جائے، علماء کی فکر ہے عوام سدھر جائے، عوام کی فکر ہے علماء سدھر جائے، بڑوں کی فکر ہے چھوٹے سدھر جائیں، چھوٹوں کی فکر ہے بڑے سدھر جائیں، بیوی کی فکر ہے شوہر سدھر جائے، شوہر کی فکر ہے بیوی سدھر جائے. حکومت کہہ رہی ہے رعایا فساد پھیلا رہی ہے، رعایا کہتی ہے حکومت فساد پھیلا رہی ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم قرآن کو پڑھتے، نبی کے فرمان کو پڑھتے، قرآن کریم اٹھا کر دیکھتے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں تم اپنی فکر کر لو، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں. آج اگر ہم اپنی فکر کر لیں، اپنی اصلاح کی فکر کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی سدھر جائے. لیکن ہم اپنی فکر نہیں کرتے، دوسرے کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے آگے کہا اگر تم نے اپنی فکر کر لی، دوسروں کی پرواہ نہیں کی تو سنو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دنیا کی کوئی طاقت جب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی فکر کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا. یہی رگڑ کے دیکھ، کوئی بوڑھا نہ مٹا پائے گا تجھے. اے قاتل رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ. بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک چیز کی اگر اصلاح ہو جائے تو میں گارنٹی لیتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں ہمارا سماج سدھر جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر
جھوٹ بولنا بند کر دے اور حق بات بولے. یہ دو چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اپنا لے, جھوٹ بولنا بند کر دے اور حق بات بولے, انشاءاللہ ہمارا یہ سماج سدھر جائے گا. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں, سیرت کا آپ مطالعہ کریں. ایک شخص نبی کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا تھا, اس نے یہ شرط رکھی تھی, اے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر اس شرط پر ایمان لاؤں گا, میں چوری نہیں کرتا ہوں, میں ڈکیتی نہیں کرتا ہوں, میں شراب بھی پیتا ہوں, اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا تم جھوٹ بولنا بند کر دو, تم جھوٹ بولنا بند کر دو. جب اس نے جھوٹ کو چھوڑا تو پھر ایسا ہوا کہ جب شراب پینے گیا تو یہ سوچا شراب تو پی لوں گا, لیکن جب نبی پوچھیں گے, آقا پوچھیں گے, شراب تو پی کر نہیں آیا ہے. جھوٹ کی وجہ سے اس نے شراب چھوڑ دیا, زنا چھوڑ دیا, چوری چھوڑ دی, ڈکیتی چھوڑ دی. انسان آج حق بات کو اپنا لے اور جھوٹ کو چھوڑ دے, میں گارنٹی دیتا ہوں 90% ہمارا سماج سدھر جائے گا. ایک مثال دے کر میں اپنی جگہ پر بیٹھوں گا. یوپی کی سرزمین پر ایک ضلع ہے شاملی, اس کے اندر ایک بڑا سا قصبہ ہے کاندلا. کاندلا کی سرزمین وہ سرزمین جہاں سے مجدد تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. انہیں کے آباء و اجداد میں شخصیت گزری ہے جن کا نام مفتی الہی بخش ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان حق بات پہ ہوتا ہے تو سماج کیسے سدھرتا ہے. مفتی الہی بخش انہیں کے آباء و اجداد میں شخصیت گزری ہے. وہاں پر ایک مسئلہ سامنے آیا, ایک زمین کو لے کر لڑائی ہو گئی. ہندو کہہ رہا تھا میری زمین ہے, مسلمان کہہ رہا تھا میری زمین ہے. یہ لڑائی مذہبی رنگ اختیار کر گئی. ہندو کہنے لگے مندر بنے گا, مسلمان کہنے لگے مسجد بنے گی. بالآخر مقدمہ عدالت بات پہنچتی ہے, انگریز وہاں کا جج ہے, انگریز لوگوں کو بلاتا ہے, ہندوؤں کو بلاتا ہے, مسلمانوں کو بلاتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ تم آپس میں صلح کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اس علاقے میں شخصیت ہے مفتی الہی بخش, اگر وہ گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی تسلیم کرنے کے لیے ہم تسلیم کر لیں گے. چنانچہ مسلمان خوش تھے کہ مفتی الہی بخش ایک مولوی ہے اور مولوی ہو کر مسجد کے خلاف نہیں بول سکتا, مولوی ہو کر مسجد کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. لیکن اسلام یہ ہے, اسلام حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, چاہے اس کے سامنے اس کا بھائی کیوں نہ ہو. اسلام حقانیت کا نام ہے. انگریز جج نے پوچھا مفتی الہی بخش تم اس مسجد کے بارے میں کیا جانتے ہو, اس زمین کے بارے میں کیا جانتے ہو. مفتی الہی بخش نے ایک جملہ کہا کہ انگریز ایک جج میں اتنا جانتا ہوں, میں اپنے بڑوں سے یہ سنتا چلا آیا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. کیا کہا, میں اپنے بڑوں سے یہ سنتا چلا آیا ہوں یہ زمین ہندوؤں کی ہے. اتنا کہنا تھا کہ عدالت کے اندر محرم مچ گیا. مسلمان سر پٹکنے لگے, سر پیٹنے لگے, کہنے لگے مولوی ہو کر مسجد کے خلاف بولتا ہے, ہمارا لقمہ کھا کر ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے. بالآخر لیکن حیرت میں کاندلا کے وہ غیر مسلم حضرات تھے جنہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مولوی مسجد کے خلاف فتویٰ دے گیا, گواہی دے گیا. حیرت کب تک باقی رہتی, حیرت یہ کب تک باقی رہتی. دنیا نے دیکھا کہ اگلے دن رات کے تاریکی میں وہاں پر تمام غیر مسلموں نے ایک مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ تم مذہب اسلام کا ماننے والا اتنا سچا ہے تو سوچو وہ مذہب اسلام کتنا سچا ہوگا. بالآخر حیرت کب تک باقی رہتی. اگلے دن کا جو سورج طلوع ہوا, دنیا نے دیکھا کاندلا کی سرزمین پر وہ تمام کے تمام غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کیا تھا, صرف حقانیت تھی. حق بات آج اگر انسان بولنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ہمارا سماج
سدھر جائے گا۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہتا، کسی شاعر نے کہا کہ ہر بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، ہر بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، اس کی زبان سے کوئی